عزیزوں، خدا اپنی محبت کی خوبی ہم میں یوں ظاہر کرتے ہیں کہ جب ہم گنہگار تھے تو مسیح ہماری خاطر مرے، وہ قربان ہوئے۔ آج شائبانی کے تعلق سے، پاک شراکت کے تعلق سے کچھ غور کرتے ہیں کہ یوحنا کی انجیل اس کے 6 باب کی 48ویں آیت میں خدا یسوع مسیح کہتے ہیں کہ زندگی کی روٹی ہے۔ اب کھانا ہم سب کو پسند ہے، اور اچھے کھانا تو ہم سب کو بہت پسند ہے۔ اور اگر ہم شادی بیاہ میں دیکھتے ہیں کہ ہم گنے چنے لوگوں کو بلاتے ہیں، اپنے عزیزوں کو، جان پہچانوں کو بلاتے ہیں، اور ان کے ساتھ ہم اپنی خوشی کو دوبارہ کرتے ہیں۔ خدا یسوع مسیح نے بھی بھوکوں کو کھانا کھلایا 2 بار، 5000 کو بھی کھانا کھلایا، 4000 کو بھی کھانا کھلایا، لیکن یہ تعداد بہت زیادہ تھی، عام لوگوں کو کھانا کھلایا۔ لیکن جب آپ پاک شراکت یا شاعر بانی کے بارے میں غور کرتے ہیں تو خدا یسوع مسیح نے یہ کھانا، یہ فسح اپنے شاگردوں کے ساتھ کھایا، مخصوص لوگوں کے ساتھ کھایا، گنے چنے لوگوں کے ساتھ کھایا، ان لوگوں کے ساتھ یہ کھانا کھایا جو خدا یسوع مسیح کو مانتے تھے، جو انہیں پہچانتے تھے، جو اس کے نام پر ایمان لائے تھے۔ یہ فسح خدا یسوع مسیح نے ان کے ساتھ کھایا۔ اب یہ پاک شراکت، یہ جو میز بچھائی گئی ہے، یہ آپ سب کے لیے ہے تو صحیح، لیکن اس کے قاعدے قانون ہیں۔ اگر آپ دیکھیں کہ پاک شراکت لینا ضروری کیوں ہے؟ ویسے بھی تو ہم چرچ جاتے ہیں، کلام سنتے ہیں، گیت گاتے ہیں اور چلے جاتے ہیں۔ یہ پاک شراکت میں شرکت کرنا ضروری کیوں ہے؟ میری بہن، میرے بھائی، یہ پاک شراکت میں شرکت کرنا اس لیے ضروری ہے کہ خدا یسوع مسیح نے خود کہا تھا کہ جو میرا گوشت کھاتا اور میرا خون پیتا ہے ہمیشہ کی زندگی، ہاللویا، ہم نے ہمیشہ کی زندگی کے لیے اس میں شرکت کرنا ہے۔ اور اگر جو میں نے آپ کو حوالہ بتایا یوحنا کی انجیل اس کے 6 باب کی 35ویں آیت بھی اور 48ویں آیت میں خدا یسوع مسیح نے کہا کہ زندگی کی روٹی میں ہوں۔ یہ زندگی کی روٹی لینا ہمیں ضروری ہے، اس لیے کہ خدا یسوع مسیح کہتے ہیں کہ جو میرا گوشت کھاتا اور میرا خون پیتا ہے میں اسے آخری دن پھر زندہ کروں گا۔ اس لیے پاک شراکت میں شرکت کرنا ضروری ہے، زندہ رہنا ضروری ہے۔ ہم ہمیشہ کی زندگی کے وارث ہیں۔ اگر ہم پاک شراکت میں شرکت کرتے ہیں تو دنیاوی طور پر اس دنیا میں رہتے ہیں، ہماری آنکھ بند ہو جاتی ہے، ہم مر جاتے ہیں، ہم سو جاتے ہیں۔ لیکن اگر پاک شراکت میں شرکت کرتے رہتے ہیں تو پھر خدا یسوع مسیح میں آخری دن پھر زندہ کرتے ہیں۔ ہاللویا، آپ کو تسلی ملی اس بات میں۔ اب پاک شراکت کون لے سکتا ہے؟ مین مدعا جو میں بیان کرنا چاہتا ہوں، پاک شراکت لینا کیوں ضروری ہے آپ سمجھ چکے، اور پاک شراکت لے کون سکتا ہے؟ بھوکوں کو تو کھانا کھلا دیا، عام لوگوں کو تو کھانا کھلا دیا، لیکن جب پاک شراکت کے بارے میں خدا یسوع مسیح نے کہا کہ میری یادگیری میں ایسا ہی کیا کرو، آپ نے اور میں نے اس یادگیری میں شرکت کرنی ہے، اس رسم میں شرکت کرنی ہے۔ لیکن اس رسم میں، اس پاک شراکت میں شرکت کیسے کر سکتے ہیں؟ کیا ان لوگوں نے توبہ کی تھی، خدا یسوع مسیح کو قبول کیا تھا جن کو وہ معجزوں سے خدا یسوع مسیح نے کھانا کھلایا؟ نہیں، وہ صرف کھانا کھانے آتے تھے، وہ صرف معجزہ دیکھنے آتے تھے، وہ وقتی طور پر آتے تھے۔ لیکن میں نے اور آپ نے وقتی طور پر نہ معجزوں کے پیچھے بھاگنا ہے، نہ کھانے کے پیچھے بھاگنا ہے، ہم نے زندگی کی روٹی کے پیچھے بھاگنا ہے اور اس میں شرکت کرنی ہے۔ شرکت کرنے کا بڑا ہی سادہ سا اور آسان طریقہ لیکن بہت خاص ہے۔ آپ نے اپنے آپ کو جانچنا ہے۔ آج آپ کے پاس وقت ہے کہ آپ خدا یسوع مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کر سکتے ہیں۔ اسے کہہ سکتے ہیں کہ خدا میں اپنے گناہوں سے معافی مانگتا ہوں، میں توبہ کرتا ہوں، میں آج آپ کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کرتا ہوں، میں اپنی کانٹ چھانٹ کرتا ہوں اور اے خدا میں اس روٹی اور پانی میں شرکت کرنا چاہتا ہوں، میں زندگی کی روٹی کو لینا چاہتا ہوں۔ اگر آپ سامنے عورت کو دیکھیں تو وہاں خدا یسوع مسیح نے ایک بات بڑی خوبصورت کہی تھی، اگر تم مجھ سے پانی مانگتی تو میں تمہیں زندگی کا پانی دیتا۔ میری بہنوں اور بھائیوں، خدا یسوع مسیح
ہاتھ اٹھائیے، شرکت کرنا چاہتے ہیں، شرکت کرنا چاہتے ہیں۔ بڑا ہی سادہ سا آسان سا طریقہ اس میز میں شرکت کرنے کا ہے کہ اپنے آپ کو کلیئر کیجیے، اپنے آپ کی کان چھان کیجیے، گزرے دنوں میں دیکھیے آپ سے کہاں پر خطا ہوئی ہے، کہاں آپ نے حکم عدولی کی ہے، کہاں کلام سے ہٹ کر آپ نے زندگی گزاری ہے، اور پھر جب آپ کو یاد آئے، جب آپ کو ملامت کرے تو آپ اقرار کیجیے، ہاں خدا میں وہاں پر گرا تھا، میں نے وہاں پر غلطی کی تھی، میں نے یہ حکم عدولی کی تھی۔ آج وقت ہے معافی مانگنے کا، آج توبہ کا وقت ہے میرے عزیزو، کل یہ وقت ہو رہا ہو، مہربانی سے جلدی سے اپنے آنکھوں کو بند کیجیے اور اپنے آپ کو جانچیے، اور آپ نے ضرور بادشاہ میں شرکت کرنا ہے۔ اس کلام کے وسیلے خدا آپ کو برکت